بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ابھی ہم نے پچھلے سبق جس کا عنوان ہے صبح کے نظارے، جو نظم ہے سیکنڈ سیمسٹر کا پہلا سبق تھا، وہ اس کی ویڈیو میں نے آپ کو بھیجی تھی، آپ نے دیکھا سنا ہوگا اور اس کے سوال جواب بھی بھیجے تھے۔ آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اس کے الفاظ معنی بھی لکھ لیں، وہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے لکھ لیا ہوگا۔ اب ہم اگلا سبق اردو جماعت پنجم سبق نمبر 14 ایک خواب، جس کے مصنف ہیں شمیم حنفی۔ ان کی تاریخ پیدائش 14 جنوری 1938 ہے۔ شمیم حنفی اردو کے ایک ممتاز نقاد ہیں۔ تنقید کے علاوہ انہوں نے ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ انہیں بچوں کے ادب سے بھی دلچسپی ہے۔ کٹا ہوا ہاتھ اور بھوتوں کا جہاز ان کی کہانیوں کے مجموعے ہیں۔ انہوں نے دوسری زبانوں سے کئی ترجمے کیے ہیں۔ زیر نظر کہانی ایک خواب ایک یونانی کہانی ہے جسے شمیم حنفی نے بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔ اس کہانی میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آدمی کی تندرستی اسی وقت برقرار رہ سکتی ہے جب جسم کے تمام اعضاء مل جل کر اپنا کام انجام دیں گے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سبق۔ ایک رات ایک بڑے میاں نے خواب دیکھا۔ عجیب خواب تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے دونوں ہاتھ، دونوں پیر، منہ اور سارے دانت بری طرح پیٹ کو ڈانٹ رہے ہیں۔ پیر کہہ رہے تھے، پیٹ رے پیٹ، تو موٹا بھی ہے اور عقل کا کھوٹا بھی، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ ہم دن بھر چلتے ہیں، بازار جاتے ہیں، کھانے پینے کا سامان لاتے ہیں، تو بس کھاتا ہے اور چین کی بنسی بجاتا ہے، نٹھلا کہیں کا۔ یہ سن کر دونوں ہاتھ بولے، ہاں ہاں، پیر ٹھیک ہی تو کہتے ہیں۔ اب ہم ہی کو دیکھ، ہم کتنی محنت کرتے ہیں، باغ کی صفائی، گیہوں کی پسائی، پھر آگ جلانا، کھانا پکانا، یہ سب ہمارے ذمے، اور تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے، مفت خورا۔ منہ، زبان اور دانتوں نے مل کر پیٹ کی ہنسی اڑائی، خوب کھری سنائی، کہنے لگے، ہم نہ ہوتے تو کیا بازار جاتا، کیا قسم قسم کے پکوان اڑاتا، ہاتھ پاؤں اپنا کام کر چکتے ہیں تو کھانا ہم چباتے ہیں، اس کا مزہ ہم بتاتے ہیں، اسے معدے تک ہم پہنچاتے ہیں، پیٹ رے پیٹ، تو ہو ملیا میٹ۔ یہ جھگڑا بہت دیر تک چلتا رہا۔ سبھی پنجے جھاڑ کر پیٹ کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ آخر پیروں نے ایک تجویز پیش کی۔ تجویز یہ تھی کہ ہم سب کے سب پیٹ کے لیے کچھ کرنا دھرنا چھوڑ دیں۔ واہ، کیا لاجواب بات سوچی ہے، ہاتھ، منہ اور زبان دانت ایک ساتھ بولے۔ میاں پیٹ، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ کاہلی کی سزا کیا ہوتی ہے۔ پیٹ بیچارہ چپ چاپ سب کی سنتا رہا، غصے میں بھونتا رہا۔ اس نے کسی کو کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ سچ مچ بہت موٹا تھا اور دیکھنے میں بڑا کاہل اور آرام پسند نظر آتا تھا۔ اب پیروں نے بازار جانا چھوڑ دیا، ہاتھوں نے سامان اٹھانا اور کھانا پکانا چھوڑ دیا، منہ نے چپ سادھ لی، دانتوں نے کھانا چبانا چھوڑ دیا،
جب یہ سب چھوٹ گیا تو زبان نے بھی چیزوں کا ذائقہ بتانا چھوڑ دیا۔ اب بڑے میاں خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ صبح ہو چکی ہے۔ اپنی عادت کے مطابق انہوں نے بستر سے اٹھنا چاہا، مگر اٹھتے تو تب جب سچ مچ جاگ چکے ہوتے۔ وہ تو بس خواب میں جاگے تھے، اٹھنا چاہا تو لگا پاؤں بے جان ہو کر رہ گئے ہیں۔ پھر ہاتھ ہلانے کی کوشش کی تو انہوں نے بھی کوئی حرکت نہ کی، نہ منہ کھول سکے، نہ زبان سے کچھ بول سکے۔ یوں لگتا تھا جیسے بیمار پڑ گئے ہوں۔ خواب اسی طرح جاری رہا۔ کئی روز تک ایک بڑے میاں اسی طرح پڑے رہے۔ دھیرے دھیرے ان کی طاقت جواب دیتی گئی۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کریں۔ کہاں تو ہاتھ پاؤں، منہ، زبان، دانت، جب دیکھو پیٹ کو جلی کٹی سناتے تھے اور بیچارہ پیٹ سب کی سنتا رہا۔ وہ کچھ نہ کہتا بھی کیا، اور اب یہ حال تھا کہ کسی میں بھی کچھ کہنے کی سخت نہ رہ گئی تھی۔ پھر بڑے میاں کیا دیکھتے ہیں کہ مسلسل فاقہ کشی کی وجہ سے ان کا بدن سوکھ گیا ہے، کھال لٹک گئی ہے، رگیں اینٹھ گئی ہیں، جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، موت سر پر کھڑی ہے، دعا کی گھڑی ہے۔ اب ہاتھ، پاؤں، منہ، زبان، دانت اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ پیٹ سے لڑ بھی نہیں سکتے، خود کو حرکت بھی دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے۔ پیٹ بھی پچک گیا ہے، بے جان سا پڑا ہے۔ اتنے میں بڑے میاں کے کانوں سے ایک کمزور سی آواز ٹکرائی۔ ان کا ایک پیر کہہ رہا تھا، اے دوستو، ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ ہم سے بڑی بھول ہوئی۔ ہمارے پیٹ ہی نے اپنی رہی صحیح طاقت کے بل پر ہمیں اب تک زندہ رکھا۔ یہ سن کر پیٹ بڑی اداسی کے ساتھ مسکرایا۔ پھر اس کے سننے میں یہ آیا کہ ہاتھ، پیر، منہ، زبان، دانت ایک آواز ہو کر کہہ رہے ہیں، آؤ ہم سب آج سے پھر اپنا کام شروع کر دیں۔ اس آواز کے ساتھ ہی بڑے میاں کی آنکھ کھل گئی۔ جاگ کر انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاؤں چل سکتے ہیں، ہاتھ بوجھ اٹھا سکتے ہیں، منہ کھل سکتا ہے، زبان چل سکتی ہے، دانت کھانے کا نوالا چبا سکتے ہیں۔ وہ بالکل بھلے چنگے ہیں۔ ناشتہ سامنے آیا تو انہوں نے اپنا خواب یاد کیا۔ اپنے آپ سے بولے، ہمارے جسم کے ہر حصے کو دوسرے حصوں کی مدد درکار ہوتی ہے، سب مل جل کر ہی کوئی کام کر سکتے ہیں۔ ہاتھ، پاؤں، منہ، زبان، دانت اور پیٹ، جی ہاں پیٹ بھی، ان میں سے کوئی کسی کا دشمن نہیں۔ اگر ایک کام کرنا بند کر دے تو دوسروں کا کام بگڑ جائے گا، سب کے سب بیمار پڑ جائیں گے۔ سب اپنا فرض پہچانے، کسی کو خود سے کم تر نہ جانے، اس سے زندگی کی گاڑی صحت اور سکون کے راستے پر چل سکے گی۔ آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا تو گاڑی رک جائے گی۔ یہ سوچ کر بڑے میاں اپنے خواب پر خوب زور سے ہنسے، پھر مزے لے کر ناشتہ کرنے لگے۔ تو پیارے بچوں، اس سبق میں اصل میں جو سمجھانے کی مصنف نے کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹیم ورک ہونا چاہیے، یعنی کسی ایک کے بھروسے دنیا کا کاروبار نہیں چل سکتا ہے۔ دنیا میں ہمیں جینا ہے یا ہمارے جسم کو صحت مند رکھنا ہے تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ کہیں بھی ہو، ہم کسی بھی مقام پر ہوں تو مل جل کر کام کرنا ہے، تو ترقی ہوگی، تو خوشحالی آئے گی۔ اس کے بغیر نہ ہم جی سکتے ہیں، نہ چل پھر سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں۔ اس لیے ہم مل جل کر اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، آپس میں کوئی رنجش نہ ہو، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو تو انشاءاللہ ضرور ترقی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو دنیا میں کوئی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ ہر چیز کی ایک اہمیت ہے، ہر چیز کی ایک وقت ہے. ایک چیز کسی مشین سے نکل گئی تو پوری مشین بند. اسی طرح انسان کے جسم سے اگر کوئی چیز کام کرنا بند کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا جسم بے جان ہو گیا. پیارے بچوں، ہمیں مل جل کر کام کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے. ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے سے رنجش نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہماری زندگی کی گاڑی رک سکتی ہے اور ہم جو خواب دیکھیں وہ چکنا چور ہو سکتا ہے. اب ہم اس سبق کا تفہیم کے بعد پڑھنے کے بعد اب ہم اس کے الفاظ معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے. جو مشکل الفاظ ہیں اس سبق میں استعمال ہوئے اس کا معنی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. چین کی بنسی بجانا یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کا معنی ہے عیش کرنا. نٹھلا، نٹھلا یعنی نکما، ہم عام طور سے نکما بولتے ہیں. ہنسی اڑانا، اس کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا، کسی کی مذاق کرنا، کے ساتھ مذاق کرنا. ملیا میٹ یعنی ملیا میٹ ہونا، ختم ہو جانا، برباد ہو جانا. پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑنا، کسی کو بہت پریشان کرنا. غصے میں بھننا، بہت غصہ کرنا. چپ ساتھ لینا، خاموش ہو جانا. طاقت جواب دینا، طاقت ختم ہو جانا. جلی کٹی سنانا، برا بھلا کہنا. سکت طاقت کے مطلب میں آتا ہے. فاقہ کشی، بھوکا رہنا. کم تر، حقیر. عزیز طلبہ، اس کی الفاظ معنی کو اپنی کاپی میں ضرور درج کریں، لکھیں کتاب میں سے دیکھ کر. پھر اگلا ہم سوال جواب میں ایک ریٹن ایک تحریر دوں گا، اس میں سوال جواب مکمل کر کے اس کو یاد کریں گے. انشاءاللہ اب ہم اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے. آپ سے درخواست ہے آپ اپنے مطالعے کو وسیع رکھیں، مسلسل پڑھائی لکھائی کا کام کرتے رہیں، مستقبل میں اچھا انسان بننے کی کوشش کرتے رہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.